یوٹیوب سے یا سوشل میڈیا سے کمانا کس کو اچھا نہیں لگتا؟ یہ واحد عالمگیر ایک سیٹ اپ ہے جہاں آپ سوتے ہوئے بھی کما رہے ہوتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیوسٹ ہیں، آپ یوٹیوب پہ ایکٹیوسٹ ہیں، آپ فیس بک پہ ہیں، آپ لنکڈ ان میں ہیں، یا واٹس ایپ پہ بھی ایون آپ متحرک ہیں، تو آپ کسی نہ کسی ذریعے سے کمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کمائی جو ہے اس کی بھی کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں جس کو morality in profit کہا جاتا ہے۔ تمام یوٹیوبرز، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، دیکھنے، سننے اور محسوس کرنے والوں کی صحت اور سلامتی کی دعا کے ساتھ میں ہوں اشفاق رحمانی۔ چند دن پہلے سوشل میڈیا پہ پنجاب سمیت ملک بھر میں بچوں کے اغوا کے حوالے سے کچھ یوٹیوبرز نے سٹوریز فائل کی جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی۔ اب جو انویسٹیگیشن ہے اس کی آپ کو کاروائی سنانے اور دکھانے سے پہلے ان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی جو پوسٹ ہیں یوٹیوب کے اوپر، اس سے سوسائٹی پہ امن و امان کے حوالے سے یہ صورتحال ہو گئی کہ جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کے والدین انتہائی پریشان ہوئے اور انہوں نے 3 دن تک بچوں کو اسکول بھیجنا ہی بند کر دیا۔ نہ صرف یہ ہوا بلکہ ہائی سٹینڈرڈ اسکول جو ہیں ان کے اور کالج جو بچے نیو کمر جا رہے ہیں ان کے والدین نے بھی انتہائی تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ان کو بھی آنے جانے کا ڈیکرم جو ہے نا اس کے اوپر کڑی نظر رکھی۔ تو اس کے اصل حقائق کیا ہیں؟ پولیس کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے؟ یہ اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ کون کون سے یوٹیوبرز ہیں جو ایک ہفتے کے اندر اندر پولیس نے نہ صرف ان کی لوکیشن، ان کے چینلز، ان کی جو جتنا بھی وہ ورکنگ اس انداز سے انہوں نے کی ہوئی ہے کہ وہ معاشرے میں بد امنی اور انتشار پھیلانے اور ریاستی ریٹ جو ہے امن کی اس کے خلاف کام کرنے والے ہیں، صرف اپنے کمائی کے چکر میں اور یوٹیوب کو اپنے کلپ جو ہیں ان کو وائرل کرنے کے چکر میں۔ تو یہاں بات کرتے ہیں سی سی پی او لاہور کی، خاص طور پہ انہوں نے تمام انویسٹیگیشن سیل جو ہیں ان کو یہ احکامات جاری کیے کہ یہ تمام جو ڈیٹا ہے اس کو اکٹھا کیا جائے، اور جب انہوں نے وہ ڈیٹا اکٹھا کیا اور اس کے اوپر تحقیقاتی ٹیموں نے تمام ڈویژنل سطح پہ اور ڈسٹرکٹ سطح پہ جب یہ اپنی رپورٹ مرتب کی تو پتہ چلا کہ پورے پنجاب میں ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا۔ کوئی 2 گروپس ایسے تھے سوشل میڈیا اور خاص طور پہ یوٹیوبرز کے جنہوں نے یہ کاغذ اور اس طرح کا جو را مٹیریل ہے وہ اکٹھا کرنے والے کچھ ٹپری باز، جو جھگی باز خواتین ہیں، آپ کو محنت مزدوری کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ان کو بنیاد بنا کے تو یہ سٹوریز چلائیں جو کہ فیک سٹوریز تھیں۔ اس کے اوپر بڑا ایکشن لیا گیا اور 1 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ ان تمام بد امنی پھیلانے والوں کو اور یوٹیوب سے فیک چیزیں چلا کر انکم کمانے والوں کو کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ میں ہمارے سوشل میڈیا کے جو یوٹیوبر خاص طور پہ ان کی یادداشت ماشاءاللہ بہت مضبوط ہے، کیونکہ یہ جب بھی کسی چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کنٹینٹ جو ہے وہ کتنا مضبوط ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ڈارک ویب کے حوالے سے مشہور عالمی شہرت یافتہ
ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب جو ہیں ان کا بھی ایک پروگرام سامنے آیا. اس میں کتنی حقیقت تھی, کیا اس کے پیچھے تھا, لیکن وہ اپنی نیوز اور اپنی سٹوری جو ہیں اس کے حق میں ثبوت اور دلائل پیش نہیں کر سکے تھے, جس کی بنیاد پہ نہ صرف ان کو پروگرام سے بین کر دیا گیا بلکہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی روشنی میں ان کو جیل بھی جانا پڑا. تو ہمارے یہ جو یوٹیوبرز ہیں ان کی اخلاقیات, ان کی ایجوکیشن, ان کا یوٹیوب کا سوشل میڈیا کا تجربہ صرف اس بات پہ ہی آ کے اٹک جاتا ہے کہ کیسے ہم جلد از جلد جو ہے وہ امیر ترین ہو جائیں. اس میں وہ اخلاقی قدریں جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں, جو انتہائی ایک طرف شرمناک پہلو ہے, اور دوسری طرف سوشل میڈیا جو بالکل ایک جینون اور بڑا خالص ترین عالمی شہرت یافتہ یہ پلیٹ فارم ہے, اس سے لوگوں کو متنفر کرنے کا سبب بھی یہ افراد بنتے ہیں جو فیک سٹوریز چلاتے ہیں. اس سلسلے میں جب ہماری بات سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر صاحب سے ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جہاں تک ہماری انویسٹیگیشن ہے اس میں ابھی تک کوئی ایسا واقعہ سامنے نہیں آیا جو حالیہ 2 یا 3 دنوں میں یوٹیوبرز نے سامنے رکھا ہے, بلکہ ایسی اس انداز سے وہ سٹوریز جو ہے وہ پلانٹڈ تھیں کہ تمام کردار جو ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا, اور پھر یہ سٹوری جو ہے وہ پلانٹ کی گئی باقاعدہ. اور یوٹیوبرز جو 10 سے 12 کا ایک باقاعدہ گروپ ہے, انہوں نے پاکستان سے مختلف یوٹیوبرز کے ساتھ کنورسیشن کر کے تو یہ کہا کہ اس طرح کی سٹوری بریک کرنی ہے اور آپ بھی اس طرح کی سٹوری جو ہے وہ اپنے علاقے میں ڈھونڈیں. اس سلسلے میں سی سی پی لاہور کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس انتہائی حیران کن اعداد و شمار جو ہیں وہ ہمارے پاس آئے ہیں. اب صرف تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں, یوٹیوبرز کی لوکیشن اور ان کے تمام احوال جو ہے وہ یوٹیوب پہ کتنے عرصے سے اس نوعیت کے کام کر رہے ہیں, یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. تاہم سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کے مطابق پہلے سے سائبر کرائم ونگ جو ہے اس نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ ابھی مکمل کی, جس میں بچوں کے اغوا کا کوئی ایسا واقعہ تو سامنے نہیں آ سکا, صرف بد امنی پھیلانے کے انداز سے اور اپنی کمائی کرنے کے جو اعداد و شمار اور مائنس نفی کر کے کچھ 10 سے 12 یوٹیوبرز ہیں جو پنجاب سے ہیں, خاص طور پہ 8 کا تعلق سندھ سے ہے اور باقی جو ہیں وہ 10-12 ان کا پنجاب سے ہے, اور کسی نے لاہور سے, کسی نے گجرانوالہ سے, کسی نے سیالکوٹ سے, گجرات سے, اور کسی نے سندھ کراچی اور حیدرآباد وغیرہ سے یہ سٹوریز جو ہیں وہ کی. یہ باقاعدہ جو ہے وہ پلانٹڈ تھا. اچھا, اسی سلسلے میں روزنامہ ایکسپریس جو ہے اس کے سینئر ترین رپورٹر اور کرائم رپورٹر اور فیچر رائٹر جو ہیں سید مشرف شاہ صاحب, یہ انتہائی محنتی جرنلسٹ ہیں. ان کی بھی ایک رپورٹ جو ہے انہوں نے آج روزنامہ ایکسپریس جو ہے اس میں شائع کی ہے, جس کے مطابق پنجاب کے تمام جو انویسٹیگیشنز سیل کے انچارج صاحبان ہیں اور ڈویژنل سطح کے جو نمائندے پولیس کے ہیں, اور اس کے بعد ضلع لیول سے ہوتے ہوئے ڈی ایس پی آفس تک کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں کہ ایسے تمام عناصر جو ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے جو امن و امان کی صورتحال کو بہتر انداز میں جو چل رہی ہے معاشرے میں اس کو خراب کرنے
بد امنی اور انتشار پھیلانے جیسے بڑے جرم جو ہیں اس کے مرتکب ہوئے ہیں. جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ تقریباً 12 کے قریب یوٹیوبر جنہوں نے یہ پلانٹر سٹوریز چلائی تھی ان کا ڈیٹا پولیس کے پاس ہے. صرف قانونی کچھ معاملات کے لیے اس پوری جو تحقیقاتی رپورٹس ہیں اس کو ایک قانونی نقطہ نظر سے دیکھنے کے لیے ایک دن جو ہے وہ لیے گئے ہیں اور اس کے بعد فوری طور پہ یہ گرفتاری جو ہے جو حراست میں ان یوٹیوبرز کو لیا جائے گا. ہم تو ہمیشہ میرا پروگرام جب بھی آپ دیکھتے ہیں شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں یوٹیوبرز سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور دیکھنے سننے اور محسوس کرنے والے تمام کی صحت و سلامتی کی دعا کے ساتھ ہم یہ شروع کرتے ہیں. لیکن یہ ان دوستوں کو یہ بات تھوڑی لمبی ہوگی. میں ابھی آپ کو یہ ڈیٹا جو ہے ابھی یہ شیئر کرتا ہوں کہ وہ کون کون سے مہان ہستیاں ہیں جو کچھ کے تو جو چینل ابھی تک مونیٹائز بھی نہیں ہے وہ مونیٹائز اور زیادہ ویورشپ اور کمنٹس حاصل کرنے کے چکر میں ہیں. تو جن کے وہ جو لیول 1 ہے سبسکرائب جن کے اچھے ہیں مونیٹائز ہو گیا ہوا ہے ان کی سٹوریز چلتی ہیں لوگ ان کے اوپر جو ہے اس کو لائک کرتے ہیں تو وہ جو سینئر ترین یوٹیوبرز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے معاشرے میں جھوٹی خبریں افواہیں اور انارکی اور بد امنی پھیلانے میں بھرپور کردار ادا کیا ہے. اور یہاں تک ہوا کہ والدین نے جو محلے میں ہی سکول تھے وہاں بھی بچوں کو بھیجنا جو ہے وہ 3 دن بند رکھا جب تک پولیس کی طرف سے باقاعدہ یہ کہا نہیں گیا یہ میسج نہیں دیا گیا والدین کو کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم ان تمام یوٹیوبر سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یوٹیوب یقینی طور پہ پاکستان سمیت کمائی کرنے کا گلوبلی ایک بڑا زبردست نیٹ ورک ہے. خدا کے لیے آپ اس کو اس طریقے سے بلشٹ نہ کریں. آپ اس کو جو فیکٹ فائنڈنگ جو ہے اعداد و شمار جو اوریجنل ہے وہ آپ سامنے رکھیں تاکہ جنہوں نے آپ کے چینلز کو دیکھنا ہے انہوں نے دیکھنا ہے. آپ کیوں نہیں اپنی کمائی کا ذریعہ آئی ٹی ٹولز کے اوپر ویڈیوز بنا کے کتنے لوگ ہیں جو پاکستان میں ایجوکیشن کی پروموشن کے لیے یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہنسی خوشی میں کام آنے والے جو تہوار ہیں ان کے اوپر کام کرتے ہیں. اور کتنے ایسے دوست ہیں جو معاشرے میں سماجی اقدار جو ہیں جو